بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر یہ کہ پاک فضائیہ نے بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملے کا ارادہ ناکام بنا دیا ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ بھارتی حملے کے خدشے کے پیش نظر رات گئے پاکستانی طیاروں نے سرحدوں کے قریب پرواز کی۔ بارش، آندھی اور بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد پاک فضائیہ کے جہازوں نے خوف کا ایک ماحول پیدا کر دیا۔ پھر ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں مارخور کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ سلیپ ٹائٹ نیشن PAF از اویک، یعنی پاک فضائیہ جاگ رہی ہے، قوم آرام کی، چین کی نیند سو جائے۔ تو یہ رات کو تقریباً 2:45 کے قریب ٹویٹ کیا گیا، جس سے اندازہ ہوا کہ فضا میں گونجنے والی آوازیں کسی کلاؤڈ برسٹ یا بجلی کے کڑکنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فضائیہ کے طیاروں کی آوازیں ہیں جو شاید دشمن کے ممکنہ حملے کے پیش نظر الرٹ ہیں۔ 7 مئی 2025 کو بھی ایک ایسا ہی ٹویٹ ڈیفنس انٹیلیجنس کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس دن بھارت نے پاکستان پر حقیقتاً حملہ کیا تھا۔ سلیپ ٹائٹ پاکستان میرے جیسے صحافیوں کے لیے ایک نیوز الرٹ ہے جو ہنگامی حالات کے پیش نظر جاری کیا جاتا ہے۔ اب حکومت کی جانب سے یا پاک فوج کی جانب سے باقاعدہ اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا کہ پاک فضائیہ کے طیاروں نے کیوں پروازیں کی۔ رات گئے تو تربیتی پروازیں ہوتی نہیں ہیں۔ اب چونکہ ماحول جنگی ہو چکا ہے اور ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، پاک فوج چند گھنٹے پہلے اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکی ہے کہ بھارت اس قسم کے ارادے رکھتا ہے کہ دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو پاک فوج کی جانب سے بھارت کو 2 الگ الگ طریقوں سے پیغام دیا گیا ہے۔ ایک تو ISPR کی جانب سے آفیشیل بیان جاری کیا گیا ہے، دوسرا صحافیوں کے ایک بڑے گروپ سے ISPR کی ملاقات ہوئی ہے جس میں موجودہ صورتحال اور بھارتی افواج کی جانب سے دیے گئے بیانات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے، اور وہ بریفنگ سیکورٹی ذرائع سے کوڈ کی گئی ہے، یعنی وہ انڈائریکٹ پیغام ہے۔ تو فوج کی اس انٹریکشن میں جو بڑی چیز سامنے آئی ہے، انڈیا نے مئی کی جنگ میں یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے نیو نارمل متعارف کرایا، تو اب پاکستان نے ایک نیا نارمل متعارف کرایا۔ کسی بھی نئی جارحیت کی صورت میں پاکستان کا رد عمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ ان 3 لفظوں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ بڑے خوفناک معنی لیے ہوئے ہیں: تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن۔ مسلح افواج اور عوام میں ہر طرح کی بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور عزم موجود ہے۔ تو پاکستانی فوج نے اپنی عوام کا عزم بھی ظاہر کر دیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ عوام اور مسلح افواج دشمن کے ہر کونے تک لڑائی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو فوج نے اس مرتبہ جو نیا نارمل میں پیغام دیا ہے وہ یہ کہ فوج اکیلے جنگ نہیں لڑے گی، اس بار پاکستان کی عوام بھی اس کا ساتھ دے گی۔ تو ISPR کی جانب سے ایک بڑا ہی واضح مدلل کیٹیگوریکلی پیغام دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ بھارت شاید اپنی تباہ شدہ جنگی طیاروں اور پاکستان کے دورس ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول گیا۔ اگر کوئی نیا معرکہ شروع ہوا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نیا نارمل کے تحت بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ تو جان لیں پاکستان بھرپور جواب کے لیے تیار ہے، اور بھارت کے جغرافیائی تحفظ کا وہم اس بار توڑ دیا جائے گا۔ پاکستان دشمن کی سرزمین کے دور دراز ترین حصوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کو اپنے طیاروں کے ملبے اور پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار یاد رکھنے چاہیے۔ تو یہ پاک فوج کی جانب سے انڈین افواج کے بیانات کا رد عمل، ریئیکشن، اس کا جواب ہے۔ پاکستان نے بھارتی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہرزہ سرائی پر سخت رد عمل دیا ہے، ان کے بیانات کو غیر ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پاک فوج نے بھارت کو یاد دلایا ہے کس طرح رواں سال بھارتی جارحیت نے 2 ایٹمی طاقتوں کو بڑی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ تو پاکستان انڈیا کو یاد کرا رہا ہے کہ مت بھولیں ہم ایٹمی طاقت ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان دنیا کے نقشے پر رہنا چاہتا ہے تو اسے دہشت گردی کی پشت پناہی ترک کرنا ہوگی۔ تو ISPR نے اس کا بھی جواب دیا اور کہا ہے کہ بھارت پاکستان کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، تاہم یہ یاد رکھے کہ نوبت وہاں تک پہنچی تو دونوں طرف انجام یکساں ہوگا، یعنی
ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اگر پاکستان کا کوئی نقصان ہوا تو بھارت کا اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان ہوگا. وہ عناصر جو نیا نارمل قائم کرنے کے نعرے لگا رہے تھے, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان نے حال ہی میں اس روش کا جواب دینے کے لیے اپنا نیا نارمل قائم کیا ہے, جو مستقبل میں غیر معمولی ضرورت فیصلہ کن اور تباہ کن رسپانس کی صورت میں دیا جائے گا. تو یہ پاکستان نے انڈیا کو واضح طور پہ بتا دیا ہے, آفیشیل سٹیٹمنٹ دے دیا کہ آپ نے کچھ کیا تو ہم انڈیا میں جو دور دراز علاقے ہیں, جو آپ کے بڑے بڑے ہب ہیں اکانومی کے یا عسکری ہب, ان کو تباہ کریں گے. پاکستان کی جانب سے بڑا مدلل جواب دیا گیا, اور شاید اسی کے پیش نظر رات گئے پاک فضائیہ کے طیاروں نے پروازیں کی. یعنی اس بات کا انتظار نہیں کیا گیا کہ دشمن ایکٹیو ہو یا موقع سے فائدہ اٹھائے, کیونکہ جب بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا, بارش ہوئی, آندھی, لاہور میں بڑی تباہی پھیلی ہے, کئی جگہوں پہ ٹرانسفارمر گر گئے ہیں, درخت گر گئے ہیں, پھر پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا, کئی گھنٹوں تک بجلی نہیں آئی, تو لوگ پریشان ہوئے. یہ وہ موقع ہوتا ہے جب دشمن آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. تو اس لیے پاک فضائیہ کے طیاروں نے پروازیں کی اور پاکستان کی سیکورٹی کو مینٹین کیا. تو جو دوسرا پیغام دیا گیا وہ انڈائریکٹلی دیا گیا ہے, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر آفیشیلی کہی جاتی تو ایک بلا وجہ کی بیان بازی شروع ہو جاتی. تو بہت سے صحافیوں نے اس خبر کو کوڈ کیا, یعنی جو گفتگو جو ملاقات آئی ایس پی آر سے ان کی ہوئی, اس میں بتایا گیا کہ سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف اور ایئر چیف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے, شاید ان کے گلاس میں نشہ ہوگا. تو یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سردار جی نے دو گول لگائے ہوں گے, وہ پہلے بھی اس طرح کی حرکت کر چکے ہیں, دوبارہ انہوں نے کی ہے. پھر سیکورٹی ذرائع نے کہا کہ افواج پاکستان میں تقسیم بالکل نہیں ہے, اور بھارتی فوج نے جو پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ کیا, انہیں اس کا خیال 90 روز کے بعد کیوں آیا؟ ہم نے تو سب کچھ سامنے رکھ دیا تھا, ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں, بھارت جو مرضی کر لے, ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے بھی حال ہی میں 750 کلومیٹر تک مار کرنے والے فتح 4 میزائل کا تجربہ کیا. ان سے سوال پوچھا گیا ٹرمپ کے حوالے سے کیوں نامزد کیا, تو انہوں نے کہا ٹرمپ نے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ روکی, اور ٹرمپ نے ہمیشہ پاکستان کا نام لے کر کہا کہ پاکستان نے انڈیا کے طیارے گرائے ہیں, تو ٹرمپ کی ایفرٹ ہے اس لیے اسے اکنالج کیا جاتا ہے. انڈیا نے بھی کلیم کیا, لیکن ان کا کلیم کوئی مان نہیں رہا, بلکہ جگ ہسائی کا باعث بن رہے. اب اس پریس بریفنگ میں کچھ میجر ایشوز بھی ڈسکس کیے گئے ہیں, جیسے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے. بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, تسلیم کرنے جا رہا ہے. تو سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا, نہ آئندہ کرے گا. کشمیر اور فلسطین پر ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا. آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کو سیاسی طور پر حل کر لیا گیا ہے. کشمیر ہماری شارگ ہے, یہاں انتشار ہوگا تو بھارت اس کا فائدہ اٹھائے گا. جو بہت بڑا ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ پسلی میں امریکہ کو بندرگاہ دینے کا معاملہ ہے. اس حوالے سے بھی سوال کیا گیا, تو اس پر سیکورٹی ذرائع نے کہا کہ امریکہ کے اپنے, چین کے اپنے اور ہمارے اپنے مفاد ہیں, اور ہمارے لیے اپنا مفاد سب سے اہم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خوشحالی کی طرف جائیں. پاکستان میں مائن اینڈ منرلز یعنی گیس, آئل, گرینائٹ, ماربل وغیرہ سب موجود ہیں, ہمیں انہیں ایکسپلور کرنا ہے. پھر سوال پوچھا گیا کہ کیا امریکہ کو بندرگاہ دینے پر سیکورٹی امریکہ کی اپنی ہوگی؟ اس پر جواب دیا گیا کہ امریکہ ہو, چین ہو, کسی کو اس کی اپنی سیکورٹی تعینات کرنے کا رائٹ نہیں ہے. سیکورٹی پاکستان دیتا ہے اور پاکستان ہی دے گا. پسری بندرگاہ کمرشل جگہ ہے, وہاں پر ہماری اپنی سیکورٹی ہے. وہاں جتنی انویسٹمنٹ ابھی ہے یا جو انویسٹر کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم ہی سیکورٹی دے رہے ہیں. اور اس پر یہ بھی کہا کہ چین پر حملے ہوئے, کیا ان کی سیکورٹی پاکستان میں آئی؟ تو ایسا نہیں ہے. اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی انویسٹر کام کرے گا تو پاکستان اس کو اپنی سیکورٹی فراہم کرے گا. اچھا, پسنی کے حوالے سے بہت سے سوال ہوئے, بار بار سوال پوچھے جاتے رہے کہ کیا یہ فیصلہ فوج نے کیا ہے, کیا فوج کے کسی ایڈوائزر نے کیا ہے, کیونکہ خبر کے اندر یہ تھا کہ جنرل عاصم منیر کے مشیر نے مشورہ دیا ہے کہ آپ وہ بندرگاہ لے لیں پسنی والی, اور وہاں سے اپنی معدنیات کو ٹرانسپورٹ کر لیں. فوج نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ حکومت اور فوجی قیادت یہ مل کر کام کر رہے ہیں. تو یہ سوچنا کہ یہ مشورہ فوج نے دیا یا کسی اور نے دیا, یہ بالکل غلط ہے.
انہوں نے مثال دی کہ دیکھیں ایران نے کچھ کیا تو پاک فوج نے خود اس کا جواب دیا، بھارت نے کیا تو ہم نے خود اس کا برکس نکال دیا۔ غزہ میں دیکھ لیں جب اپنی سیکیورٹی نہ ہو تو کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا غزہ میں پاکستانی فوج کو بھیجا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فلسطین ایک اہم مسئلہ ہے، اور جہاں تک غزہ کا معاملہ ہے اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بند کمروں میں نہیں ہوگا بلکہ وہ عوام کے سامنے ہوگا۔ وہ دن چلے گئے جب بند کمروں میں فیصلے ہوا کرتے تھے، اب ہم چیزیں عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں، سب دیکھ لیں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کھلے عام ہو رہے ہیں۔ اس ملاقات میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، جس میں سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل جاری ہے، یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے، گواہ آتے ہیں، ان پر جرح بھی ہوتی ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جواب دیا گیا کہ اس کا فیصلہ عدالتیں کرے گی۔ فوج نے کیٹیگریکلی ایک بار پھر یہ کہا کہ فوج کا سیاست سے تعلق ہے، نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے، اور نہ ہی سیکورٹی فورسز کسی سے مذاکرات کر رہی ہیں، نہ کریں گی۔ اگر کسی کو مذاکرات کرنا ہے کسی سیاسی جماعت کو تو وہ حکومت کے ساتھ یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ابہام تھا وہ فوج نے دور کر دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے ٹویٹ کے حوالے سے بھی اور ان کے اس الزام کے حوالے سے جو بار بار فوج پہ لگاتے ہیں کہ ملک میں ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا ملک میں صرف ایک ہی سسٹم چل رہا ہے جو آئین کے آرٹیکل 7 کے تحت پارلیمنٹ کی مجلس شورا چلاتی ہے۔ ہم ریاست کا ادارہ ہے اور ریاست سیاست کے ذریعے بنتی ہے۔ آج جو حکومت ہے وہی ریاست ہے، سیاست والوں کے پاس اختیار ہے، وہ جو مرضی جا کر بات کریں، لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں جسے لوگ سنجیدہ نہیں لے رہے۔ تو عمران خان کے ٹویٹس کو فوج نے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا، انہیں جھوٹا قرار دے دیا۔ مارنگ بلوچ کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ مارنگ بلوچ کو امن کا ایوارڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان لوگوں کا کردار بالکل واضح ہے۔ جو لوگ اسے امن کا ایوارڈ دے رہے ہیں تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، انہیں فنڈ کون کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں سب سامنے آ رہی ہیں۔ ہم BLA کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں۔ فطرت الخوارج ہندوستان کے پاس امریکہ کا $7.2 ارب کا چھوڑا گیا اسلحہ موجود ہے، انہیں نائٹ ویژن بھی مل گیا ہے، تو ہم نے امریکہ کو بتایا کہ وہ ہمیں مشکل میں ڈال کر چلے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذرائع کے حوالے سے کوٹ کی گئی ہیں، آفیشیل فوج کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اجازت دی گئی ہے کہ جو صحافی اس میں شریک تھے وہ اس بات کو جا کر باہر بیان کر دیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد غزہ کے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور اب اسرائیل نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان کے مغوی انہیں واپس دیے جا رہے ہیں، جس کے لیے اسرائیلی وفد مصر پہنچ گیا ہے، جبکہ امریکہ کی اجازت کے بعد مصر کے بلڈوزر اور ان کا وہ سارا کنسٹرکشن مشینری وہ غزہ میں ملبہ برابر کرنے پہنچ گئی ہے، یعنی بلڈوزر اور بڑی بڑی کرینیں یہ مصر سے اب غزہ جا رہی ہیں تاکہ وہاں جو بھی بلڈنگیں گر گئی ہیں، جو گھر گر گئے ہیں، جو ملبہ پڑا ہے اس کو ہموار کیا جا سکے، اس کے بعد تعمیر نو کا کام شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ خبر یہ کہ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آگئے ہیں۔ یہ وہی خلیل الحیہ جن کو قتل کرنے کے لیے اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تھا اور یہ بچ گئے تھے، مگر ان کے بیٹے جامع شہادت نوش کر گئے تھے۔ تو اب یہ منظر عام پر آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہی اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر آ کر اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا ہے، حماس کو وہ غیر مسلح کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ان کا سب سے بڑا ایم ہے۔ یہی ان کا ارادہ تھا کہ حماس کو ختم کر دیا جائے، اس کو غیر مسلح کر دیا جائے، تو انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان ٹی وی پر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے سمود فلوٹیلا سے گرفتار ہونے والے 137 افراد کو ترکی بھیج دیا ہے۔ اگلی خبر یہ کہ ایمن ولی خان صاحب بہت شور مچا رہے تھے، انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ پیر تک مجھ سے معافی نہ مانگی گئی تو میں پیر کو سینٹ میں پھٹے چک دوں گا۔ اس کے فوراً بعد انہیں ایک جواب مل گیا، خیبر پختونخوا حکومت نے ان کی سیکورٹی واپس لے لی۔ دوسرا یہ کہ طلال چودھری نے ان سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا اور ٹھوک کے انہیں جواب دیا اور کہا کہ بات سنو کی ہے، نہ میں نے ثاقب نثار سے معافی مانگی تھی نہ آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایمن ولی خان سے سوال پوچھا کہ آپ نے اب تک منسٹر انکلیو میں وزیر کے کمروں میں رہائش کیوں رکھی ہوئی ہے، آپ کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ آپ منسٹر انکلیو میں جا کر رہے، اس کا جواب دے دیں۔
تو اس کے بعد سے ان کی ہوا خاصی ٹائٹ ہوئی، پریشانی کا عالم تھا. انہوں نے سوشل میڈیا پہ شور مچا دیا کہ جناب میری سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے واپس لے لی ہے. حالانکہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کے انڈر آتے ہیں اور ان کو جو پولیس فراہم کی گئی ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس ہے. لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے انہیں کال کی، انہیں ایک نئی کہانی سنا دی. انہوں نے کہا جناب میں نے آپ کی سیکورٹی واپس نہیں لی، یہ سیکورٹی وزارت داخلہ کے براہ راست حکم پر آئی جی نے واپس لی ہے. تو اب ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اتنا بے بس ہے تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. احمد ولی خان صاحب کا کہنا یہ کہ ان کی اور ان کے والد کی سیکورٹی لے لی گئی، ان کی جانوں کو بڑا خطرہ ہے، اور انہیں کچھ ہوا تو اس کا جو ذمہ دار ہوگا وہ انہوں نے حکومت کو نہیں ٹھہرایا، بلکہ انہوں نے فوج اور ایجنسیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا. تو علی امین گنڈاپور صاحب کی آپ ڈرامے بازی چیک کریں کہ پہلے سیکورٹی دی، پھر واپس لی، پھر کہا میں نے تو یہ سیکورٹی واپس نہیں لی. تو اب احمد ولی خان صاحب بیچارے کیا کرتے، انہوں نے گنڈاپور کا شکریہ ادا کیا اور ایکس پر پیغام دیا کہ میرے یا میرے خاندان کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار ریاست ہوگی. گنڈاپور تو بے قصور نکلا کیونکہ وہ فون کر کے کہہ رہا کہ بھائی میں نے سیکورٹی واپس نہیں لی. تو بڑی معذرت کے ساتھ احمد ولی خان صاحب کو ذرا ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ان کا سیاسی مخالف ان سے سیکورٹی واپس لے رہا ہے اور پھر سیکورٹی واپس دینے کی یقین دہانی کرا کر ان پر احسان کر رہا ہے. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہٹائی نہیں، وہ دوبارہ سیکورٹی دے کیسے سکتا ہے؟ اتنی سی بات اگر ان کو سمجھ میں آ جائے تو گل بن نہ جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں سیکورٹی گارڈ کے بغیر، پولیس کے بغیر یہ دو قدم نہیں چل سکتے. اور علی امین گنڈاپور انہیں کال کرے جو ان کا سیاسی مخالف ہے تو اس کی اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کا احسان لینے کو تیار ہے، کیونکہ اس میں ان کا ذاتی مفاد ہے. تو ان کا ذاتی مفاد اور پاکستان کا مفاد ان کے نزدیک کوئی مفاد نہیں ہے. وہاں ان کی غیرت اور وہاں پہ ان کی غلامی اور آزادی کی رگ پھڑکنے لگتی ہے. پختونوں کی غیرت کا سوال آ جاتا ہے تو یہاں پختونوں کی کوئی غیرت نہیں. پختون کو سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ پختون تو بڑا بہادر ہوتا ہے. پی ٹی آئی تو اے این پی والوں کو غدار کہتی ہے اور اے این پی کو ہرا کے وہ اقتدار میں آئے ہیں. یہ اے این پی کے سربراہ ہو کر پی ٹی آئی کے سربراہ کی کال لے کر اس کے شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو جان کتنی پیاری ہوتی ہے. پاکستان پیارا نہیں ہے، جان پیاری ہے. تو گنڈاپور بھی سیاست دان ہے، بڑا زیرک آدمی ہے، جنہیں عمران نے اگے لایا ہے. احمد ولی خان اس کے آگے کیا بیچتا ہے؟ تو ایک سیکورٹی واپس لینے کا اس نے جھٹکا دیا ہے اور خاص اب چاروں شانے چت یہ سیاسی طور پر زندہ ہونے جا رہے تھے، اس نے سیکورٹی دے کر ان کو وہیں گاڑ دیا ہے جہاں سے یہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. اگلی خبر جناب انڈر ورلڈ ڈان تیفی بٹ کے حوالے سے ہے. کل یہ خبر آئی تھی کہ تیفی بٹ کو انٹرپول نے گرفتار کر لیا ہے، بلکہ لاہور پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اسے دبئی پولیس کے حوالے کر دیا ہے. انٹرپول سے ان کے ریڈ وارنٹ نکالے گئے تاکہ ان کو دبئی سے پاکستان واپس لایا جائے. اب کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے، یہ کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن بعض ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی ہے اور تیفی بٹ صاحب جنہیں پاکستان پولیس نے گرفتار کر کے دبئی پولیس کے حوالے کیا تھا وہ اب ہسپتال داخل ہو گئے ہیں. ان کے اوپر دبئی پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا ہے کہ تیفی بٹ نے کسی کے 1 کروڑ درہم دینے ہیں. ایک چیک تیفی بٹ کا باؤنس ہوا ہے، وہ چیک پولیس کو جمع کرایا گیا ہے. تو اب تیفی بٹ باقاعدہ دبئی پولیس کے مجرم ہو گیا. تو دبئی پولیس اپنے مجرم کو پاکستان کے حوالے کرے گی یا نہیں، یہ کویسچن مارک ہے. اب دبئی کا ایک قانون ہے کہ وہاں پہ چیک باؤنس ہو جائے تو آپ اس وقت تک رہا نہیں ہو سکتے. ضمانت تو بڑی دور کی بات ہے، آپ ساری زندگی جیل میں رہیں گے جب تک آپ اس چیک پر درج رقم ادا نہیں کر دیتے. یہ دبئی یو اے کا قانون ہے. بڑے بڑے ملینئرز دبئی کی جیلوں میں پڑے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے چیک جاری کیے، لیکن اب نہ کوئی وہ ان کی رقم بھر سکتا ہے نہ وہ جیل سے رہا ہو سکتے ہیں. تیفی بٹ کو بھی وہاں کے قوانین کا مجھے لگتا ہے علم ہے، تو اس نے یہ نئی گیم شروع کی ہے کہ پاکستان پولیس انہیں لینے کے لیے جا رہی تھی، اس سے پہلے ہی انہوں نے دبئی پولیس کو گرفتاری دلا دی ہے. اب یہ تو پاکستان پولیس اور دبئی کے تعلقات پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے مجرم کو وہاں پہ ٹرائل کرتے ہیں یا پاکستان کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو ان کے اوپر مرڈر کیس ہے. تو اس حوالے سے ذرائع کہتے ہیں جناب ایک نئی گیم شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ آج پاکستان اور بھارت کی خواتین کی ٹیموں میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے. آئی سی سی وومن ورلڈ کپ میں دونوں ٹیمیں آج کولمبو میں آمنے سامنے ہوگی. ویسے تو وہاں
موسم خراب ہے، بارش ہے، پریکٹس بھی نہیں ہو سکی. اس میچ سے پاکستانیوں کو کچھ زیادہ امید ہے نہیں، کیونکہ پاکستان کبھی انڈین وومن ٹیم سے جیتا نہیں. لیکن چونکہ کنٹروورسی سے بھرپور میچ ہے، اس میں 2-3 کنٹروورسی اور بھی ہیں. ایک تو پاکستانی کرکٹر ہے ثنا میر، سابق کپتان ہے، ان کے حوالے سے انڈیا میں بڑا شور مچا کہ ان کو کمنٹیٹر پینل سے نکالا جائے. انہوں نے پچھلے دنوں اپنی کمنٹری میں آزاد کشمیر کی ایک کھلاڑی کا ذکر کیا تھا. اس میچ سے پاکستان کو زیادہ امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاکستانی کھلاڑیوں کو پیغام یہ کہ ہارے تو لڑ کر ہارے، مار کے ہارے. جس طرح پاکستانی فوج نے کہا نا کہ اگر نقصان ہوگا تو پھر باہمی ہوگا، دونوں طرف کا ہوگا. تو ہار جائیں لیکن کٹ ایسی لگائے جیسی پاکستان نے فائنل میں انڈیا کو آنسو رلا دیے تھے نا، لیکن آخری لمحوں میں چوک ہو گئی. تو کم از کم اس لیول تک تو جائیں. اس کے علاوہ کل ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی باقی رہ گئی تھی، وہ تھی یوٹیوبر عمران ریاض کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. تو یہ کیوں جاری ہوئے ہیں؟ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف ایک مبینہ سوشل میڈیا مہم چلانے پر 3-4 لوگوں کی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جن میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا صدیق انجم اور مشیر اینٹی کرپشن مصدق عباسی، اور ان کے علاوہ یوٹیوبر عمران ریاض، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. یہ وارنٹ گرفتاری نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی درخواست پر جاری کیے گئے ہیں. عمران ریاض ان دنوں ملک سے باہر ہیں. ہمایوں دلاور وہ جج ہیں جنہوں نے عمران خان کو ایک کیس میں سزا سنائی تھی، تو ان کے خلاف پی ٹی آئی کے لوگوں نے کمپینیں چلائی تھیں. یہ وہ کیس ہے جس پر جسٹس بابر ستار نے ایک طویل عرصے تک حکم امتناع جاری کیے رکھا تھا، یعنی اسٹے آرڈر دے رکھا تھا، اور ٹرائل کورٹ کو ٹرائل سے روک رکھا تھا. لیکن جسٹس بابر ستار کی عدالت کا سنگل بینچ ختم کیے جانے کے بعد یہ کیس دوبارہ سے زندہ ہوا اور جسٹس انعام امین منہاس کی عدالت میں منتقل کیا گیا تھا، جس کا پچھلے دنوں فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں نے پینشن کے حوالے سے کل خبر دی تھی، تو ہمارے ایک ویور نے شکوہ کیا کہ آپ یہ تو بتاتے نہیں کہ ہر سال پینشن حاصل کرنے والے کتنے ملازمین کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ان کی پینشن بچ جاتی ہے. یعنی ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی اموات کے حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے تھے. تو اس میں نے چیک کیا ہے تو اس کا کوئی سرکاری سطح پر ڈیٹا موجود نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا ڈیٹا جسے کمپائل کیا جا سکے. تو اموات کا الگ سے ریکارڈ کوئی نہیں ہے. خبر یہ کہ وزیر شہباز شریف آج ملائیشیا کے دورے پر جا رہے ہیں، 3 دن کا دورہ ہے. ملائیشین وزیر اعظم کی درخواست پر، ان کی دعوت پر وہ ملائیشیا جا رہے ہیں. پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی اہم دورہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی، اور کل میں نے اس کی آپ کو تفصیل بتائی تھی. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے بعد نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کی بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں پیپل پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اوپر سیز فائر کرنے پہ اتفاق ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اس ہدایت کے اوپر عمل ہوتا ہے اور کیا پیپل پارٹی اس کے اوپر زبان بند کرتی ہے. کیونکہ پیپل پارٹی تو مطالبہ کر رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ معافی مانگے، تو معافی مانگے بغیر اگر سیز فائر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے اس کا سگنل دے دیا ہے. لیکن اگر پھر بھی معافی مانگنے کی ضد رہے گی تو یہ لڑائی آگے تک چلے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد